अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू HMS गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें ताकि फ़र्दर हमारी HMS गॉड फार्मिंग से रिलेटेड आपको मज़ीद वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है कि बकरी लेते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, बहुत से लोगों ने मेरे पास मुझसे ये डिस्कस किया कि आप जो है इस चीज़ पे आप वीडियो बनाएं, और ताकि हम आपकी वीडियोस को देखें और वहाँ से आप पहले हम आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अब मज़ीद भी हमें इस चीज़ का बताएं कि बकरी लेते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी नस्ल हम लें ताकि हमें बिज़नेस में फ़ायदा हो। और उस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारे पास मौसम तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा धुंध है हमारे यहाँ पे, और मैं अभी अपने फार्म पे जा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलता हूँ। तो आइए चलते हैं हमारे फार्म की तरफ। ऊपर जाके फिर फर्दर गाइस बकरियों को भी देखेंगे कि वो कर क्या रही हैं, और दूसरा ये कि डिस्कशन भी करेंगे। आइए चलते जी। तो मैं अभी अपने फार्म की तरफ जा रहा हूँ, और आई थिंक मुझे जो है वंस अगेन नीचे जाना पड़ेगा एज़ यूजुअल, कि मैंने शूज़ चेंज नहीं किए। ठीक है, वैसे तो अभी तक मैंने अपने ड्रेसअप भी चेंज नहीं किया, ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए थी मुझे, इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आएगी। चलें कोई बात नहीं, लेट्स गो अपस्टेयर। जी तो ये देखें जी, धुंध है काफ़ी पंजाब में, और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने हुडी भी की हुई है, साथ में कैप भी की हुई है। तो देखते हैं जी कि हमारी बकरियां क्या कर रही हैं। जी गाइज़, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि बकरी ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखें, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बकरियों के हवाले से, बकरों के हवाले से, तो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में और मोस्टली हमारे एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट बखर है, ठीक है, इसमें तो ज़्यादातर जो है वो ब्रीड पसंद की जाती है, वो है देसी बकरा या देसी बकरी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इतनी सारी गुर्बत है, तो मुझे ये बताएं कि इतने महंगे महंगे जानवर कौन ख़रीदेगा। ठीक है, हाँ, अगर किसी बंदे ने शौक़ से रखना है और बिज़नेस नहीं करना चाहता, या शौकिया अगर वो बकरियां अपने पास रखना चाहता है, फिर उसे चाहिए कि वो अच्छी ब्रीड ले। ठीक है, अगर वो अच्छी ब्रीड को नहीं रख सकता, वो कहता है कि मैंने यार मेरी मतलब अपने ही इलाके में मैं सेल आउट करूं, अपने एरिया में सेल आउट करूं, तो उसे चाहिए कि वो उसी एरिया की ब्रीड खरीदे। पहली बात ये तो होगी ब्रीड के हवाले से। देखिए, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बकरी ख़रीदने के हवाले से, तो आपको उसका जो है वो कुछ चीज़ें उसकी देखनी है बकरी के। अगर आप बकरी ख़रीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बकरी ख़रीदूं, सबसे पहले तो आप ये देखना है आपने कि वो कितने दांत हैं उसके, चोगी है या दुंदी है। ठीक है, अगर तो वो चोगी है तो फिर तो आपको लेने का फ़ायदा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बकरी ने, इसका मतलब है कि 1 या 2 सूए दिए हुए होंगे। ठीक है, और अगर तो वो दुंदी है तो इसका मतलब है कि अब बकरी फर्स्ट टाइम ब्रीड पे है, तो वो अब तैयार है और रेडी फॉर बर्थ है। तो वो जो है ना, वो मतलब आप उसके लिए बेहतरीन, आप उससे 5 से 6 मरतबा बच्चे ले सकते हैं बकरी से। पहली बात। सेकंड बात ये कि आपने बकरी की हवाले से बकरी का हवाना चेक करना है कि बकरी का हवाना जो है, क्या आया वो बराबर है या नहीं है, या उसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। देखें, वो इट मीन्स अगर दोनों हवानों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, मीन्स टू से कि जो उडर्स हैं, जो उसके थन है, इन अदर वर्ड्स हम जो कहते हैं कि बकरी का ये थन है, तो थन एक पोर्शन ऊपर है एक पोर्शन नीचे है, तो वो आपने कभी भी बकरी परचेज नहीं करनी। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके थनों में कोई ना कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, जिसकी वजह से बकरी को आपने इस तरीके से उसकी परचेजिंग आपने नहीं करनी। बात समझ आ रही है मेरी सारी की सारी? तो थर्डली आपने बकरी की नस्ल को आपने देखना है कि बकरी, अगर आपने वाकई में बकरी अगर आप रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास
ایک اچھی نسل کی بکری ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا نگوڑا چیک کرنا ہے. نگوڑا سے مراد اب کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہمارے جو نئے ویورز ہیں ان کو نگوڑے کا زیادہ تر نہیں پتہ ہوتا. جو نئے بکری شوقین حضرات ہیں ان کو نگوڑے کا، جھالر کا، اس چیز کا انہیں نہیں پتہ. تو نگوڑا جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ ناک کو نگوڑا کہتے ہیں. یہ چیز دیکھی جاتی ہے بکری کی، یہ چیز اسے نگوڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کا نگوڑا کیسا ہے، اس کا طوطیا ناک ہے یا اس کا کیسا ناک ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اس کے بعد جو ہم آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بکری کا جھالر. ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی، جیسے یہ بکرے کا الحمدللہ سے تھوڑا بہت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ابھی یہ بالکل نیا نیا ہے. تو اس کا جھالر ہے نیچے سے. یہ سب سے زیادہ خوبصورتی ہمارے یہاں پہ پاکستان میں جو ہے نا وہ خوبصورت بکریاں بھی دیکھی جاتی ہیں بریڈ کے حوالے سے. جو بندے شوقیہ حضرات جو رکھتے ہیں بکریاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایک خوبصورت سی بکریاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ اس کا نگوڑا اچھا ہے، اس کے کان کتنے لمبے جا رہے ہیں، اس کا جھالر ہے صحیح کہ نہیں ہے، اس کی جو اوپر جو اون آ رہی ہے یہ دیکھیں اس میں خوبصورتی بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کی ہائٹ کے حوالے سے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہائٹ بکرے کی کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی نہیں ہے، بکرے کتنے سوئے دے سکتی ہے، کتنے نہیں دے سکتی. اور بکرے نے یا بکری نے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بکری کتنے سوئے دے سکتی ہے کہ نہیں، بکری فرسٹ ٹائمر ہے یا بکری جو ہے آلریڈی بریڈنگ کر چکی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارے حضرات ہیں. تو بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیڈی بکریوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ ٹیڈی بکریاں لیتے ہیں اور ان ٹیڈی بکریوں کی بھی کچھ نہ کچھ پہچان وغیرہ ہے، کچھ نہ کچھ اس میں بھی کوئی بربری گاڈس آ جاتی ہیں، کوئی نائجیرین ڈورف آ جاتے ہیں، کوئی ہمارے پاس پیور گلابی میں ٹیڈی آ جاتی ہے، مکھی چینی میں بھی ٹیڈی آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہ چیک کرتے ہیں. تو یہ بہت سی اہم معلومات ہیں جو یہاں پہ چیک کی جاتی ہے بکریوں کے حوالے سے. اس کا وہاں اس کا آپ نے جو ہے نا اس کے تھن چیک کرنے ہیں، اس کے اپنے کان چیک کرنے ہیں، بکری کا فیس چیک کرنا ہے کہ بکری میں کسی قسم کی کوئی بیماری تو نہیں، یا جو میں بکری پرچیز کر رہا ہوں وہ مجھے ہلکی سی بیمار نظر کیوں آ رہی ہے. تو ایسی بکریاں آپ قطعاً نہ خریدیں، کیونکہ جو نئے حضرات ہیں وہ بکریوں کو اس طریقے سے نہیں سنبھال سکیں گے جس طریقے سے بکری کو سنبھالا جاتا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی یہ بات ہے بکریوں کے حوالے سے کہ اگر آپ واقعی میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں بکریاں لینے کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ یار میں بکری لوں اور بکری لوں بھی میں اچھی نسل کی بکری لوں، تو آپ نے اس بکری کی ہائٹ چیک کرنی ہے، اس بکری کا وانا چیک کرنا ہے، اس بکری کے سوئے چیک کرنے ہیں اور اس سے مالک سے پوچھنا ہے کہ یہ کتنے سوئے. بعض اوقات لوگ آپ سے جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا ایک بھی سوا نہیں دیا ہوا. تو وہ آپ کو جب بھی جو نئے حضرات ہیں وہ اپنے ساتھ ایکسپرٹ بندہ لے کے جائیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بکری سوئی ہوئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ جب بھی بکری جو سوئی ہوئی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے تھنوں میں دودھ ہوگا، اور جب وہ دوبارہ کراس میں آتی ہے تو اس کا دودھ خشک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. بکرے کا قد، بکری کا قد، بکرے کا وزن، بکری کا وزن کے حساب سے. بریڈ کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں زیادہ تر لوگ بریڈ کے بڑے شوقین ہیں. کچھ لمبے کانوں والی بریڈ رکھتے ہیں، کوئی ناچی گوٹ رکھتے ہیں، کوئی نائجیرین ڈورف رکھتے ہیں، کوئی اب یہاں پہ تو جو ہمارے پاس اب بکریاں آنے لگ گئی ہیں وہ باہر والی کنٹریز سے بھی آتی ہیں. وہ کون سی، وہ جو سب سے جو اچھی جو مجھے جو بریڈ پسند ہے نا یہاں پہ مجھے وہ جو ہے نا بور گاڈ بڑی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بور گاڈ بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی جائے پاکستان میں. یہاں پہ ہے ہمارے پاس پاکستان میں کچھ لوگوں کے پاس ریمیر خان ایریا والے وغیرہ میں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں بور گاڈس. ٹھیک ہے، یہ کافی زیادہ ایکسپینسو گاڈ ہے، تو اس کی بریڈنگ پورے کنٹری میں ہونی چاہیے. تو جس بھائی نے حضرات نے جس نے بھی مطلب بور گاڈ پرچیز کی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیمنز وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بکری کے سیل آؤٹ کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ بریڈ بڑھے، گوشت والی بکریاں بڑھیں. اچھا، اپنے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں ایز فار ایز بزنس از ٹو بی کنسرنڈ. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے علاقے کی بکری لینی ہے، کیونکہ اپنے ایریا میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ زیادہ امیر لوگ ہیں یا زیادہ غریب لوگ ہیں یا درمیانے طبقے کے لوگ ہیں. اب ہمارے اس بکر ایریا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں، مطلب درمیانے مڈل کلاس لوگ ہیں. اپر اور ایلیٹ کلاس بہت کم ہے، ریشو بہت کم ہے. باقی جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یار انہیں جو ہے نا قربانی کے لیے 30,000 25,000 30,000 32,000 اس رینج میں ان کو اچھا بکرا مل جائے.
تاکہ وہ قربانی بھی کر سکے اور خوشی کی خوشی بھی ہو جائے, بچوں کی بھی خوشی ہو جائے اور قربانی بھی ہو جائے, لیکن ریزنیبل پرائس بھی ہو. اگر آپ نے بزنس کے حوالے سے دیکھنا ہے تو آپ اپنے علاقے کے حوالے سے بریڈ رکھیں. آپ بے شک, میں تو پریفر یہی کرتا ہوں اپنے اس ایریا میں کہ میں نے انشاءاللہ جب بھی اپنا بکریوں کا بزنس سٹارٹ کیا تو میں دیسی بکریاں لازمی اس میں رکھوں گا, کیونکہ ہمارے اس ایریا میں زیادہ تر لوگ غریب ہیں اور ان کے پاس اتنی ہستی نہیں ہوتی کہ وہ 70,000 80,000 90,000 لاکھ والے بکرے پرچیز کر سکیں. وہ ان کو میں دیسی بکرے لا کے دوں گا اور اتنے ریزنیبل پرائس میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی اور ان کی بھی خوشی پوری ہو جائے گی. مین چیز سب سے زیادہ بزنس نہیں ہوتا بلکہ سب سے زیادہ خوشی بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں. تو بکریاں خریدنے کے حوالے سے یہ معلومات بڑی ہی اہم تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اس کا آپ نے نگوڑا دیکھنا ہے, اس کا جھالر دیکھنا ہے, اس کا ہائٹ دیکھنی ہے بکری کی. آپ نے بکری کے زیادہ تر آپ پرچیز, میں آپ کو یہ بھی پریفر کروں گا کہ آپ بغیر سینگوں والی بکری پرچیز کریں. سینگوں والی اگر آپ بکری پرچیز کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بکری جب ٹکراتی ہے کسی بھی چیز سے, کسی لکڑی میں یا کسی کھرلی وغیرہ میں, تو اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک طرح کا ایب گنا جاتا ہے. وہ پھر جو ہے نا بکری خون بھی آ جاتا ہے, بکری کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. گونی بکری جسے ہم کہتے ہیں بغیر سینگوں والی بکری یا گونی بکری, وہ اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے. اس سے یہ ہے کہ اس کی جو نسل آگے بڑھے گی تو وہ اسی طریقے سے ہی نسل بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. گوشت والی بکریاں بھی آپ تیار کریں, اور آپ نے اگر گوشت والی بکریاں رکھنی ہے تو آپ اپنے اچھے بریڈرز رکھیں. اگر آپ نے ویسے رکھنی ہے بکریاں تو آپ, اگر شوقیہ بکریاں رکھنی ہے تو آپ راجن پوری رکھ سکتے ہیں, آپ مکھی چینی رکھ سکتے ہیں, ناچی گوٹ رکھ سکتے ہیں, راجن پوری جس میں لمبے کان آ جاتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. امرتسری بیتل بکریاں آج کل بڑی مشہور ہیں, بیتل وہ اونچے اونچے قد والی, اونچے اونچے ہائٹ والی, وہ بکریاں آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو فردر ہم مزید اس بارے میں ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے چینل کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے, اور تب تک کے لیے دیکھتے رہیے HMH گوٹ فارمنگ آفیشیلز. تھینک یو سو مچ.